اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھو۔ جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے، حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ ظفر عباس یہاں رہا تھا ایس ایس پی، میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، تو عبد الخالق بھی یہاں اے ایس پی رہ کے چلا گیا تھا کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا۔ تو وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اسے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اسی کٹھے پڑھے ہیں، چلو انہوں ملیے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ اسی تو میں گئے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ، جون دا مہینہ، ابراہیم مسجد تو نکلے، سامنے دروازہ وہ بند ہوتا ہے، پولیس واسطے ہوتا ہے، اتنے سپاہی کھلوتا ہے۔ دوسرا دروازہ وہ زرعی یونیورسٹی کراس کر کے عام دروازہ، تو اس ویکھیا ہو سکا 2 صوفی آ رہے ہیں، یہ کی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا اے بھائی دروازہ تو کھولو۔ اتوں آؤ، انہوں کی پتہ ہے بلا ایس ایس پی کھلوتا ہے، اس نے کہا صوفی صاحب ہے، کہنے لگے بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے۔ صوفی صاحب اتوں آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے بہت گرمی ہے، کہ ایک تو تسی مولوی جڑے ہو نا بڑے ضدی ہوندے، سنتے ہی نہیں ہو، اب دیکھیں نا تالا لگ گیا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں ہے، چابی کوئی نہیں۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبد الخالق ہوں، کہ حالی انہوں گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد، جو اس نے کہا عبد الخالق، تو کہا سر تو دے پیر کمبی جامن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، چونکہ انہوں پتہ ہے ایس ایس پی منو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ جس نے انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، یہ ایس ایس پی ہے، اس نے کہا حال ہو مر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ کوئی نہیں۔ کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے، وہ اللہ اس کا رسول ہے۔ ایک چھوٹے سے افسر نے سپاہی کو گھما کے رکھ دیا۔ میں اس دن یہ سبق سیکھیا، میں کسی کتاب اچ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سیکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو، حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی وجہ کوئی نہیں، ایویں چھڑی جاتی، پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی رام داس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ کسی نے پتہ ہے میرا، تو پتہ ہے میرا روزہ ہے، گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلنا تھا کہ روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تو ان کو پتہ لگنا۔ تو اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، وہ میں تینوں مل جاؤں گا۔ اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی، سب کچھ مل گیا۔ ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں، تو ایک ہمیں ساملی جی انہوں بڑا پیار ہوئے، باقی باندیاں نوں بھی حسد ہوئے، تو دویاں نوں بھئی یہ کی کریں دا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی جی دے طواف کردا ہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، تو ہارون نے کہا، ہارون رشید بنو عباس کا حکمران،
دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، اس لڑکی کا نام تھا خالصہ، سامنے رکھ، سارے دوڑے کو ایدے کو ایدے کو ایدے کو ایدے، وہ کھلوتی رہی، جسے سارے نے مل لیں اپنیاں، تو ہارون کہنے لگا تو کیوں نہیں کسی چیز کو پسند کرتی؟ انہوں نے کہا میں پہلے گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ، اگر تو میرا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں، جنت شے کوئی نہیں اگر اللہ میرا بن جاوے۔ ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے۔ وہ میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس پہ اللہ ملتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا واجب ہے، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا جنت واجب ہے۔ دوسرا عمل جو شرک کافر ہو کے مر گیا دوزخ واجب ہے۔ دو عمل ایسے ہیں جن کی جزا برابر ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا برابر سرابر۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، وہ اللہ کے نام پہ جو تم خرچ کرتے ہو 1 روپیہ، وہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں رمضان میں نفل فرض بن جاتا ہے، فرض 70 فرض، یہ بھی میرے نبی کے طفیل ہمیں سہولت ملی ہے۔ جب آپ 4 فرض پڑھتے ہیں تو آپ 2800 فرض پڑھتے ہیں۔ ابھی 2 فرض جمعہ پڑھیں گے تو 1400 فرض کا ہمیں اجر ملے گا، سنتیں پڑھیں گے 4 فرض کا اجر ملے گا، کسی کو افطاری کرائیں گے فرض روزے کا اجر ملے گا، تلاوت کریں گے ذکر کریں گے نہ، ہر شے فرض۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ آج ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس کی قضا رکھتے قیامت تک روزے رکھتا جائے زندہ رہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے۔ کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟ کہ اس اللہ کا نہیں پتہ جو کہہ رہا ہے رکھو، اس نبی کا نہیں پتہ جو کہہ رہا ہے رکھو۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان، گرمیوں کے نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، 9 رمضان دیکھے میرے نبی نے۔ اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے، اور آپ نے 3 رات تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے 20 پہ جمع کیا، یہ نفل نماز ہے، 20 پڑھو 8 پڑھو، تمہارا اجر گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ 8 پڑھ کے تسی گھر جاتے اے موبائل ہی تو ویکھنا ہے، اور کی تسی ویکھنا ہے، تو اس کی جگہ 12 رکعت اور پڑھ لو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی، 15 چوکی 60، 60,000 نیکیاں لے کے جاتے ہو۔ 7 وتر پڑھتے ہو، 3 6 سجدے وہ، 12 6 72، 7200 نیکیاں وہ، کتنی کمائی لے کے جا رہے ہو؟ یہ مدرسہ ہماری شاخ ہے، میں اتنے بار ایک بورڈ لوا دے وہاں، جڑا ایتھے آ کے تراویح پڑھے گا انہوں 1500 چھوڑ 150 روپیہ ہر سجدے دا دتا جائے گا، ایتھے سارا شاہ کوٹ سوٹے لے کے آ جائے، نال دادے دادیاں نے اونچا کے لیا ہوگا، اتنے پردہ کراؤ، ساڑیاں دادیاں بھی آ گئی ہیں، نانیاں دادیاں تے لڑائیاں شروع ہو جان گیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے 1500 نیکی ہر سجدے پر۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے والے کا نہیں پتہ، کہنے والے کا نہیں پتہ۔ دکان پہ کتنا تھکتے ہیں، کام میں کتنا تھکتے ہیں، وہ تھکاوٹ برداشت ہے، یہ برداشت نہیں۔ یہ تو 1.25 گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا ہے، 1.25 گھنٹے میں ساری تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ رات کا قیام ہے، اسے نہ چھوڑو۔ اللہ نے کہا، اور روزہ
میرے رب نے اس امت پہ کرم کیا. رمضان کیوں کہتے ہیں روزے کے مہینے؟ کبھی خیال ہے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کوئی فالتو لفظ نہیں ہے. اور وہ پانی شانی تا لیاؤ، اے شانی ساڑی تھوڑی پنجابی ہے، اردو ہے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں. روٹی ووٹی، چائے وائے، کھانا وانا، یہ سب فضولیات لفظ باقی زبانوں میں. عربی زبان میں ایک لفظ ایسا ہے، سب بامعنی لفظ ہے. تو میرا رب، میرا رسول، وہ مل کر کہہ رہے ہیں وہ پڑھو پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا نفع اٹھاؤ گے نا. تو 20 پڑھو گے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی، 8 پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں، گھاٹا پڑ جائے گا. سال کے بعد ایک دفعہ. تو میرے رب نے رات کا قیام پہلی امتوں پہ اللہ نے روزے کو فرض کیا. سحری افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، 24 گھنٹے کا روزہ. ہمارے لیے سحری بھی افطاری بھی، سحری بھی افطاری. ان کی تراویح نہیں تھی، ہماری تراویح ہے. ان کی باجماعت نماز نہیں تھی، ہماری باجماعت نماز ہے. ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. اس میں رکوع کوئی نہیں. ورکعی مع الراکعین حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں. وہ ہے لغوی جھک جانا. یہ رکوع نہیں جو ہمارا نماز میں ہوتا ہے. ہماری نماز میں قیام، پھر رکوع سے کھڑے ہونا، اور پھر 2 سجدے. تو رمضان اور روزہ، اس میں اللہ نے مناسبت یہ رکھی ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کیا مطلب ہے بولو؟ اچھا، تو جل جانا اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ جب کوئی بندہ بندی روزہ رکھتا ہے تو یہاں پیاس، اب میرا یہ جگہ جل رہی ہے اور بیان میں پانی پیتا ہوں مستقل، تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے. یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے، اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے، ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے. پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. اچھا، ایک اور مزے کو سن. مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی تھی. 30 کا آئے تو بھی 30، اور 29 کا آئے تو بھی 30. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش والا آؤ، کوئی رزق والا آؤ، کوئی صحت والا آؤ، کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر. دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، بس کر بس کر، توبہ کر توبہ کر. پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے. اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا، میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیا. عید کی نماز 2 عیدیں ہمیں ملی، کسی امت کو عید کی نماز نہیں ملی، ہمیں 2 عیدیں ملی. اور پھر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. بخشش نہیں ہونے کا مطلب ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے، پینڈنگ. 4 آدمی ان کی بخشش پینڈنگ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتا اللہ کہ بالکل نہیں بخشوں گا، کہتا یہ چھوڑ دیں تو بخش دوں گا. پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا. نافرمانی چھوٹی موٹی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے. اس کے لیے عجب لفظ ہے قرآن حدیث میں، اقا والدین. حقوق پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کو صحیح سلامت ہے ان کو جوڑ کے بھی کھا سکتا. بولو، جو اولاد ماں باپ کے دل کو ایسے ٹوٹے ٹوٹے کر دے ان کی بخشش نہیں ہوتی. چھوٹے موٹے ہوں ہاں ہر اولاد سے ہو جاتی ہے،
لیکن جو ماں باپ کو ایسے کر دے، ان کو رولا دے. میرے پاس میرے پڑوسی ذمہ دار آیا، ہمارے ان سے پیو دادے کے تعلق، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا پوترا اگے چ سڑدا پہ ہوئے میں دعا نہ کر سا کہ اللہ انہوں بچا، اگے سڑدا پہ ہوئے میں ویکھ رہا ہوں، میں نہیں دعا کرنے بھی اللہ سے انہوں بچا لے، کیونکہ اس نے ماں باپ کو یہاں تک پہنچایا. تو جو ماں باپ کو اس طرح دکھ دیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا، جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، بھائی بہن، ماموں خالہ، دادا دادی، نانا نانی، چاچے چاچیاں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. 3. چوتھا، جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. اگر یہ توبہ کر لیں سب معاف ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے میں معاف کروں. تو بھائی اگر کسی کے دل میں ایسی باتیں ہیں توبہ کر لیں. اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، معاف کر لیں، معافی مانگ لیں. جو معافی مانگتا ہے نا، اللہ کہتا تو نے معافی مانگی نا، چل میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. اور روزوں کی زکوٰۃ ہے، عام طور پر علماء گندم بتاتے ہیں، جائز ہے، 2 سیر گندم دے دو، روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں روزے کی زکوٰۃ میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے. سب سے مہنگی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کشمش. تو آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ گندم کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ کشمش کی زکوٰۃ دیں. کہ ایک آدمی پہ 3 سیر کشمش واجب ہوتی ہے اور 3 سیر کئی ہزار کی ہو جاتی ہے. تو اگر 4 فرد ہیں گھر کے، تو جس گھر میں آپ کی روزے کی زکوٰۃ جائے گی ان کی عید اچھی گزر جائے گی. کڑک تو 200 روپے دی آمنی وہ دنال کی بڑھنا. تو آپ سب سے گزارش ہے دل کھول کے اللہ پہ دو. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں. تو بھائیو اس کے ارادے کرو، تبلیغ میں وقت دیا کرو، اس سے اور نہیں تو 3 دن لگا لیا کرو. اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ ملے گا. 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہو نا سارے، اور تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے زمین آسمان کے مالک تن تنہا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیری طرف سے صدا ندا ہے. کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی شفا لینے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے. یا اللہ تیری طرف سے صدا ہے کہ مانگو. یا ہزاروں کے مجمع نے یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے. ہم سارے تیرے محبوب کے طفیل اپنے لیے اور پوری امت کے لیے یا اللہ اس نماز کی قبولیت چاہتے ہیں. ہماری نماز کو قبول فرما، اور یا اللہ پوری امت کے لیے اور میرے ملک کے لیے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ جنگی حالات کو امن میں تبدیل فرما. یا اللہ جنگ والے حالات کو امن میں تبدیل فرما. یا اللہ دونوں طرف سے، ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے امیروں غریبوں کی حفاظت فرما. جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے ہمارے وہ گناہ معاف فرما اور پوری امت پر رحم فرما. جیسے تو ابن عمر اور واصلہ بن اسقا کی فریادوں پر فرشتوں کو تو نے اتارا تھا، آج ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد. اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما.
یا اللہ چاروں صوبوں میں بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے۔ یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے۔ یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے۔ کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے۔ سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما۔ یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما۔ یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما۔ یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما۔ یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما۔ ہمارے پانیوں میں برکت دے یا اللہ، ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں، ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کریں، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا۔ پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما۔ کہ اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، جو جو حاجات ان کے سینے میں ہیں ابل رہی ہیں، اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے ان کی ساری حاجات پوری فرما۔ ہمارے شاخ کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم، کفر، فحاشی، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے ختم فرما۔ یہ سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما۔ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ خامد اور بیوی میں، اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما۔ چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو عدم سے بدل دے، امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے۔ یا اللہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور یا اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار دیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما۔ یا اللہ رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں، جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے۔ یا اللہ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کے مقدر میں موت ہے، رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی موت دے کر جنت الفردوس مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما۔ ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے،
ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے۔ 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما، ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما۔ جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی میں لکھ، ان سے ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ انعام قرآن کی واحد صورت ہے جو اکٹھی اتری۔ اتنی لمبی بڑی صورت ایک بھی نہیں جو اکٹھی اتری ہو۔ سورہ انعام اتری جب آپ حرم شریف میں موجود تھے اور جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتے، 70,000 سے مراد ہمیشہ سمجھتے ہیں بے شمار فرشتے آئے اور سورہ انعام اتاری گئی۔ اللہ عالم کہ اس صورت کو اکٹھا کیوں اتارا گیا۔ سورہ انعام ساری دعوت ہی دعوت، اللہ کی توحید ہے۔ ابھی تو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں، آیت 2-3 آیتیں ہیں شاید، وہ آپ کے سامنے تھوڑا مذاکرتاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اگلی کو بھی ساتھ میں پڑھ دوں۔ قل انبئکم بخیر من ذالک، یہ اس میں سوالیہ لہجہ، انبئکم بخیر من ذالکم، بتاؤں یہ لہجہ ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین بھی ہے، خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین قالوا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین الصادقین القانتین المنفقین المستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کائنات کے ایک ذرے سے لے کر عرش کو اور پھول کی پتی سے لے کر جنت کو اور ایک چنگاری سے لے کر جہنم کو، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ بلا وہو الخلاق، بے شک وہ زبردست بنانے والا ہے۔ جس نے یہ بنائی تھی اس کو پتہ ہے کہ یہ اب کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کہاں استعمال ہو رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلیم، جو کچھ بھی بنایا ہے سارا تیرے رب کے علم میں ہے۔ کہاں ہے؟
کس حال میں ہے، کس کے پاس ہے، کیا استعمال ہے، کیا کمال ہے۔ الا وهو الخلاق العلیم۔ امیہ بن ابی السلط آمن لسانہ وجحد قلبہ، یہ حدیث میں اسلام لانے کے لیے نکلا تھا، راستے میں پتہ چلا کہ بدر میں بڑے بڑے قریش سردار مسلمانوں نے قتل کر دیے، تو اس رنج میں واپس چلا گیا، ایمان نہیں لایا۔ مکے آیا اور کہنے لگا محمد میرے ساتھ مقابلہ کرو کلام میں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تو ایک دن طے ہوا سارا مکہ امیہ کے ساتھ، اور آپ صرف 3 آدمی، آپ کی ذات گرامی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ، 3 آدمی آپ کے ساتھ، اور ادھر پورا مکہ۔ اس نے اپنی نظم نثر کہ جتنے بھی جوہر دکھا سکتا تھا اس نے دکھائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں سنوں، میں بولوں؟ اس نے کہا ہاں بولو۔ تو آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، چلتے 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 تنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ عام لوگ بھی سنیں گے کہ اس کا ترجمہ کرو، یہ انسان کو دیکھو دیکھو دیکھو، انسان کو یہ حقارت کے ساتھ، یہ دیکھتے نہیں ہو اس کو، ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا اور آج یہ ہم سے ہی لڑتا ہے اور کھلی لڑائی لڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں دلیلیں دیتا ہے، ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے آپ کو بھول گیا۔ بتاتا ہوں، 1 ملی میٹر کے 1/20 کے برابر ہوتا ہے وہ نطفہ جس سے طارق جمیل بنا ہے، جس سے آپ سارے بنے۔ 1/20 ملی میٹر نظر ہی نہیں آتا، اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اگر اس حمل کو ٹھہرایا جائے باہر، سائنسدان اپنے لیبارٹری میں، تو ایک حمل کے ٹھہرنے کے لیے 10 سال لگیں گے، 10 سال۔ اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اندھا انڈا، نہ آنکھیں نہ کان، اور آگے کئی کروڑ سپرم، یہ صرف 2 سے 6 گھنٹے میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ کس قدر اس کی رفتار تیز ہو، کروڑوں نطفوں میں سے ایک اس کے جوڑ کا ہوتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے یہ ہڈیاں جو پرانی ہو گئیں، چورا چورا ہو گئیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یہاں پھر ایک تکبر کی آواز ہے، ان سے کہو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا۔ تو امیہ جو تھا نا وہ ایسے ایسے ہونے لگا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ رکھ دی۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت، اس کو یہاں تیلی لگاؤ نا تو یہ سارا گرم ہو جائے اور اس کو پکڑنا مشکل ہو جائے۔ لکڑی کو جہاں آگ لگاؤ گے وہیں اس کی گرمائش ہوگی، آگے نہیں جائے گی۔ یہ کیا چکر ہے؟ انسان نے کھانا پکانا ہے، آج بھی سب سے بڑا جو ہے وسیلہ وہ لکڑی ہے، گیس کوئی ہر ملک میں تھوڑا ہی۔ تو اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، اس کو آگ لگاؤ، یہاں لگے گی نا، یہاں بھی گرمائش نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ چلتی، سبحان، ایسے آتے 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 تو آرام سے کھانا تیار ہو جاتا۔ اگر شروع میں اس کو آگ لگے اور آگ کا اثر سارا لوہے کی طرح پیچھے تک چلا جائے تو کون پکڑ کے سالن بنائے؟ گیس کو نہ دیکھو نا، دیہاتوں میں دیکھو۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔
بے وقوف تو کہتا ہے ہڈیاں کون زندہ کرے، پہلے تمہیں بنایا تھا دوبارہ بھی بنا دوں۔ بلا وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ امیہ نے جمپ لگایا اور بھاگا، سارے قریش دیکھ رہے، وہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ وہی آسمانی کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، میں اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو بلا وہو الخلاق العلیم، اس رب نے دو جہان بنائے، ایک موت کے بعد ہے، ایک ہی سامنے، اس کو حادثات سے بھر دیا ہے۔ ابھی ایک زندہ انسان جو کل زندہ تھا اور آج مٹی ہو کے اس کو مٹی میں دبا کے آ گئے، ایسے مجھے آپ سب کو ایک دن ہوگا لوگ مٹی میں دبا دیں گے۔ اتنا کھلا آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے۔ اب اس لفظ سے غور کرو، آخرت بنائی لا زوال، با کمال، بے مثال، دنیا بنائی با زوال، دار البوار، دار الفنار، مٹ جانے والے، دو جہان بنا، ان دونوں کا تقابل کیا ہے کہ زینا، ٹھک گئی ہے تمہارے اندر، زینا نے کہا زینا للناس، سب کو بیچ میں لے لی۔ تمام انسان کیسے ہیں؟ ان کے اندر چند چیزوں کی شہوت ہے، شوق ہے، شہوت حد درجے، پاگل پن ہے۔ سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ النساء، ما ترکت اضر، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال بعدی من النساء، کوئی اوپر نیچے لفظ، عورت سے بڑھ کر، عورت سے مراد ہے بری عورتیں، اچھی عورتیں نہیں، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو عورت کے لیے، مرد کے لیے سب سے بڑی رغبت عورت ہے، اور برعکس خود اس میں دلالت کر رہا ہے، عورت کے لیے مرد سب سے بڑی رغبت ہے۔ تو پہلا کہا عورتوں کی رغبت، پھر اولاد، عورت شہوت ہوگی، اولاد نسل ہوگی، نسل کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، دولت کا رو، نشہ، والخیل المسومہ، طاقت، والانعام والحرث، جائیداد، جانور، کھیتی۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو پہلے سمیٹ کے بیان کیا کہ یہ چیزیں تمہیں بہت اچھی لگیں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، دیکھو کہاں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو اس کے بڑے علاج کرائے، وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو ابو علی سینا کو بادشاہ نے بلوایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کی کتاب ہے القانون، پوری طب انہوں نے اس میں ایسی بیان کی ہے کہ قیامت تک طب والے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اب تو خیر آگے چلے گی بات، تو انہوں نے آگے نا بچے کی نبض دیکھی، کہنے لگے اس کو بلاؤ۔ وہ جو تزکیۃ الشہود، وہ پورا ایک محکمہ تھا، وہ پورے شہر کی، چھوٹے چھوٹے تو شہر ہوتے تھے، سب کا حال جانتے تھے، کہا کسی کو بلاؤ۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے بلا لیے، اس نے کہا شہر کے جتنے محلے ہیں نا ان کے نام گنا، نبض پہ ہاتھ تھا، اس نے نام گننے شروع، ایک محلے کا نام آیا تو کہا ٹھہر جاؤ، اس کی گلیاں گنا، اس نے گلیاں گننی شروع کی، تو ایک گلی پر آیا تو کہا ٹھہر جاؤ، اس کے گھر گنا، اس نے گھر گنے، ایک گھر کا نام آیا تو کہا ٹھہر جاؤ، اس کے افراد گنا، اس نے افراد گنے، اس نے نبض چھوڑ دی۔ کہ بادشاہ تیرے بیٹے کو اس گھر کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس سے شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے، اس سے شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسے ہوا شادی کہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اس میں، اس لیے کہ توحید یہ قرآن کا مضمون، رسالت قرآن کا مضمون، آخرت پورے قرآن کا مضمون، ان تینوں کو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ مالک یوم الدین تک توحید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی ہے، عبادات ہیں، اطاعت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم انبیاء ہے۔
رسالت ہے۔ اور پھر قرآن میں 3 گروہ چلتے ہیں، ایمان والے، کافر، منافق۔ ایمان والے مغضوب علیہم ضالین پورے قرآن میں چلتے ہیں، 3 یہاں ذکر کر دیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں۔ اللہ نے تو نہیں ذکر کیا، صفت ذکر کی ہے۔ جن میں یہ صفت پائی جائے گی، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی ہیں، وہ اس تازیانے کے نیچے آ جائیں گے۔ جن میں یہ ضال کی صفت پائی جائے گی، وہ کوئی بھی ہیں، وہ اس کے نیچے آ جائیں گے، اس وعید کے نیچے آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے غیر الیہود والنصارہ تو نہیں کہا، غیر المغضوب علیہم، جان بوجھ کے جانتے ہوئے جو وہ اس نے حی بن اخطب نے اپنے بھائی کو، جب اللہ کے نبی پہنچے نا، تو اپنے چھوٹے بھائی یاسر، اس کا نام تھا یاسر بن اخطب، کا جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کون ہے۔ تو بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے پرے، 7-8 میل کا فاصلہ بن جاتا تھا۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے چچا جب کہیں باہر جاتے تھے یا واپس آتے اور میں ان کو بھاگ کے ملتی، وہ مجھے بڑے پیار سے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اس دن وہ حسب معمول شام کو لوٹے، چہرہ اترا ہوا، تو میں بھاگ کے گئی تو انہوں نے مجھے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دی۔ میں بڑی حیران ہوئی تو میں پیچھے چل پڑی، تو میرا باپ اور چاچا دونوں، تو میرے باپ نے پوچھا ما حییت، یہ مغضوب علیہم عداوتہ ما حییت۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تو حی بن اخطب نے سب کو جمع کیا، 600 تھے، کہ تمہیں پتہ ہی یہ سچا نبی ہے، آؤ ایمان لائیں، دنیا بھی بچا لیں، آخرت بھی بچا لیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کہ فیصلے پر راضی ہوئے دونوں کا مغضوب علیہم ضالین ہے۔ اور ہدا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدا کہتے ہیں، عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے سمندری جہاد کا اجر دگنا ہے، پانی کے شہید کا اجر دگنا ہے۔ تو پہاڑ ہیں، جتنے پہاڑ دنیا میں ہیں نا، اس سے زیادہ سمندر میں ہیں، 71% تو سمندر ہے، تو اس کے لحاظ سے پہاڑ بھی ہیں، 29% خشکی۔ تو کئیوں کی چوٹیاں اوپر نکلی ہوتی ہیں اور وہ سورج کی لائٹ میں، روشنی میں چمکتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، یہاں سے مڑنا ہے، ادھر ادھر، دائیں بائیں۔ وہ چوٹی اگر وہ کھو دیتے تھے پھر ڈوبنا مقدر ہو جاتا تھا، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہدا وہاں سے لیا گیا ہے۔ ایک پورا جہان ایک سمندر ہے اور اس میں انسانی کشتیاں ہیں، اور ان انسانی کشتیوں کے لیے ہدا قرآن پاک ہے، ہدی للمتقین۔ جو یہاں تک پہنچ جائے گا وہ آخرت اور اللہ تک پہنچ جائے گا، جو یہاں سے ہٹے گا وہ یہاں بھی برباد ہو جائے گا، آگے بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے غیر مسلم کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے 43 سال ہو گئے جاتے ہوئے ان ملکوں، 1982 میں پہلا سفر ہوا تھا میرا، کہ ان کی جو زندگی جس کو حیات کہتے ہیں، اس قدر دکھی اور خوفناک ہے۔ ان کا نظام بڑا طاقتور، قانون ہے، عدالت ہے، اس لیے تو وہ قائم ہے۔ اور اسلام، مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ عدالت کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کی توفیق دی، کوئی قوم بھوک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، جو قوم بھی تباہ ہوئی ہے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی، ناانصافی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے، یہ سارے دانشور بول رہے ہوتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو ہر شے لٹ پٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ظلم و انصاف صرف عدالت میں نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی میں ظالم ہو سکتا ہوں، میں انصاف پسند ہو سکتا ہوں، میں اپنے ملازمین کو بے عزت کر سکتا ہوں، عزت دے سکتا ہوں، اپنے مال کو غلط خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک خرچ کر سکتا ہوں۔ ظلم تو یہاں ایک ریڑھی والا بے ایمانی کر کے گندے فروٹ ڈال رہا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا ظالم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو سورۃ فاتحہ حضرت علی، میں نے تو 20 منٹ میں بات ختم کر دی، حضرت علی فرماتے ہیں
کہ اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہے، بے شمار۔ تو کیا بھرا تھا اس ہستی کے اندر، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستانس باللیل وظلمتہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ جَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، سانپ کا ڈسا نہیں، بچھو کا ڈسا۔ ویسے سانپ پر بھی بولا جاتا ہے بچھو، چونکہ سانپ کے ڈسے کا درد نہیں ہوتا فوری، بچھو کے ڈسے کا فوراً دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ إِلَيَّ تَزَيَّنْتِ إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ۔ یہ میں نے 2 روایتوں کو ملا دیا ہے، ایک روایت میں 2 ہیں الفاظ، دوسری میں 2 ہیں، میں نے اکٹھے کر لی۔ ہیہات دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری قد بتت کی ثلاث لا سبیل لی الیک عمروں کے قصیر 3 ایام ومجلسوں کے حقیر لا تساوی جناح بعوض وخطروں کے یسیر، خطر قیمت تیری بہت ہی سستی ہے، من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ میرا جی نہیں چاہا میں ترجمہ کروں، سمجھ گئے ہوگے آپ؟ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ یہ زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت معاویہ کے دربار میں گیا تو کہنے لگے صف لی ابو الحسن، قال اب توفینی امیر المومنین، مجھے معاف کرو، یہاں ان کے چاہنے والے کوئی نہیں ہیں۔ کہ نہیں، اما اذا ابیت، پھر میں نے چند جملے بتائے، سارے نہیں۔ تو جالا معاویہ ینشف دموعہ بکفہ واختنق القوم بالبکاء، اور سارا دربار ہچکیاں لگ گئیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کذالک کان ابو الحسن، کذالک کان ابو الحسن۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو رونے لگ گئے، تو بیوی نے کہا یہ کیا رونا ہے، ساری زندگی اس سے لڑتے رہے، اب رو رہے ہو؟ کہا علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا، آج علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا۔ بیٹا علم قرآن ہے۔ تو میں سورۃ بقرہ کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں خلافت انسانیت ہے اور قیادت کی تبدیلی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو متن یعنی جو اس کا جو محور ہے نا، محور وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمد کو دی گئی۔ قبلہ اس سے پہلے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ قبلے کی تبدیلی اور امت وسط، یہ ہے سورہ بقرہ کا مغز نہیں ہوتا جو کھوپڑی میں ہوتا ہے، تو یہ سورہ بقرہ کا نا مغز ہے کہ اللہ نے جو ہزاروں سال سے بنو اسرائیل کو امامت دی تھی، قیادت دی تھی، ان سے چھینی اور چھین کے پہلے قبلہ تبدیل کیا، یہ کھلی علامت کہ اب امامت تبدیل ہو رہی ہے، پھر امتاً وسطا کے ساتھ مہر لگا دی۔ اور عجیب بات ہے، وسط قرآن سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور امتاً وسطا 143 آیت ہے، وسط 143 جمع 143 286۔ تو بہرحال آپ مطالعہ کرنا، میرا تو کوئی مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر پوری سورہ بقرہ احکام سے بھری پڑی، تو اتنے احکام تو شاید کہیں کسی صورت میں بھی نہیں ہے، بھری پڑی۔ تو اللہ نے آخر میں آگے کیا کمال کیا، کہو میرے بندے تو ڈر گئے ہوں گے، اتنے احکام، عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد،
معاشرت، معیشت، سود، نکاح، طلاق، اتنے احکام. تو میرے محبوب کی امت ڈر گئی ہوگی تو اللہ نے کہا ایک دعا سکھا دیتا. بنو اسرائیل نے جب سنے تو کہا سمعنا وعصینا، اس امت نے سنے تو کہا سمعنا واطعنا. پہلے آئے کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ یہ تو بڑے اوکھے کام ہو گئے ہیں. وہ جو آیت آئی نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس پر پچھلا جو کچھ آیا اس پر نہیں، اس پر آئے کہ جو دل میں خیال آتا ہے اس پہ بھی پکڑے گا. کہا تقولون كما قالت بنو اسرائیل سمعنا وعصینا قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سارے صحابہ مسجد میں گھٹنوں کے بل ہو کے ایسے ہو گئے اور سب نے بیک زبان یہ کہا. تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور پھر ایک دعا دی تحفے کے طور پر کہ یہ مانگ لو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا، غور کرنا اس لفظ، اے ہمارے رب، اظہار محبت ہے. یا ابت، یا ابت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا ابت یا ابت ربنا. تو یا اللہ کبھی بھول کے گناہ ہوگا، کبھی خطا سے ہوگا. اللہ کہہ رہا مجھ سے کہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں. ایسا بھی مالک دیکھا ہے. میرا نوکر میرے پاس آئے، کہا جی کدی میں غلطی کروں گا بولتے، کدی ہو جائے گی خطا نال پانی پونی ضائع ہو جائے گا تو میرے کو آکھیا جا نہیں، میں کہوں گا او راہ پہ سیدھا لگا جا. اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے یہ مانگو. ہائے 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 کیا دعا ہے. اس لیے کنز العرش ہے یہ آخری دو آیات اور سورۃ فاتحہ غالباً ہے نا، دو کلام سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات یہ کنز العرش ہیں. اچھا پھر کہا ربنا، پھر ربنا اللہ سے کہہ رہا ہے اس طرح میری محبت اور نرم رحم دلی کو کھینچو کہ باہر جب تک مطلب اماں 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 تو ماں کا دل امڑ رہتا ہے. تو کہتا ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اسر کہتے ہیں جکڑنے کو، باندھنے کو. ان کو اتنے سخت احکام میں جکڑا تھا کہ یا اللہ وہ نہ کرنا ہمارے ساتھ. ربنا، میں قربان جاؤں. سورہ بقرہ کے پرمشاق احکام کو کیسے یہاں سبحان اللہ میٹھا ڈال کے، اپنی رحمت کا میٹھا ڈال کے وہ روح افزا شربت بنا رہا ہے. کما حملتہ علی الذین من قبلنا. دو ربنا اللہ، پھر ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. جو ہم کر نہ سکیں چاہے سوکھا ہوئے وہ بھی نہ سنائیں. میرا ملازم آتا ہے، میاں صاحب جڑا کام میں نہ کر سکا بھاویں وہ سوکھا ہوئے میرے کو نہ لیا کرو، تنخواہ پوری دیتی کرو. کوئی کرے گا جی؟ وہ کہہ رہا مانگو کہ تنخواہ پوری دے، تو جو نہیں کر سکتے وہ بھی نہ کہنا ہم سے. لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اب آیا اگلا موقع. اس کے بعد کوئی ہے کہ کوئی آدمی بڑا انعام مانگے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، وہ تو میری جان چھوڑ جائے وہ کافی ہے. اللہ کہہ رہا نہیں اب مانگو، میں قربان جاؤں. کیا مانگو؟ واعف عنا، نشان مٹانا، ہمارے گناہوں کے نشان مٹا. واغفر لنا، انہیں چھپا دے. مغفر خود کو کہتے ہیں نا جو سر کو منہ کو چھپا لیتا ہے. واغفر لنا، چھپا دے. ایک اور بھی مانگو ورحمنا، کوئی دانے دونے بھی دے، جنت دے. رحم سے پتہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے، جنت تک. ورحمنا میں ساری آ گئی. انت مولانا، یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آ رہا ہو اتنا منگی جانا پتہ نہیں دیندا ہے کہ نہیں دیندا، تو مجھے کہو انت مولانا، تو ہی تو مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. کبھی کبھی میرے مراسی آتے ہیں نا تو وہ چند دن پہلے لے گئے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں یار جاؤ بھاج جاؤ. وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے دیرے دے مراسی آئے تو ہراجاں کو نہیں جا کے منگی. ہراج دوسری قوم ہے ذمہ دار، ہراجاں کو نہیں منگے. اس سے مجھے غیرت آ جاتی. میں اچھا ایڈ تو اللہ کہہ رہا انت مولانا، کہو مجھے تو ہی تو ہے، تیرے کو نہ منگے تو اور کہنے کو منگی. ایک بدو طواف کر رہا تھا عمر کے دور میں، کہہ رہا تھا رب غفر
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ رَبِّ اغْفِرْ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ سبحان اللہ انت مولانا. پھر یہاں بس نہیں کیا، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سبحان اللہ، کیا پدی کا شوربہ. میرے سب سے زیادہ آنسو نکلتے ہیں آج کل اس کتاب کی قدر نہیں کر سکا. اس کو سمجھنے کے لیے کاش میرے پاس وقت ہوتا. اب تو ہماری مثال ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہ گیا. 70 سال گزر گئے، پیچھے کیا رہ گیا. لیکن مانگنا تو ہے. تو یہ دعا روز میری دعاؤں کا حصہ ہے. یہ دعا روز بلا ناغا بغیر سستی کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے روز مانگتا ہوں. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علینا، ربنا لا تحملنا. سبحان. پیچھے غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا ربنا رب اللہ سکھا رہا ہے. یہ تو سورہ استخلاف آدم کو خلافت، یہ بہت بڑا سورہ بقرہ کا مضمون ہے. اور پھر امامت کی تبدیلی، یہ اس کے بعد بہت بڑا مضمون ہے. باقی اس کی ساری جزیات ہیں. بہت بڑا مضمون ہے کہ بنو اسرائیل سے امامت کو چھین کر ان کے قبلے کو سے ہٹا کر فول وجہک. یہ دیکھو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ٹھیک، فول وجہک شطر المسجد الحرام. بات پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. ایک جملے کا اضافہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بولو، تَرْضَاهَا. سبحان اللہ. یہ اپنے محبوب کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، تجھے راضی کرنا ہے اس لیے ہم ضرور قبلہ بدلیں گے. اللہ اکبر. اور جسے اللہ راضی کرنے کی بات کر رہا ہو ہم اسے ناراض کریں، ہے کوئی عقل والی بات؟ خالق اپنے بندے سے کہے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، جو دینے والا ہوں خود آپ کو بھی نہیں پتہ. ثم نہیں، ثم ترضیٰ، تاخیر. فترضیٰ ہے اچانک کوئی دیا جائے اتنا کہ اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہو، تو وہ مطلب ہے یہاں فترضیٰ. میں پٹھان فقیر کا واقعہ سناتا ہوتا ہوں، یاد ہے؟ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا. تو پھر سناتا ہوں. 1984 میں عرب شہزادہ آیا تھا محمد حمدان، تو چلے کے لیے، تو میری اس کے ساتھ تشکیل کر دی گئی پروٹوکول کے لیے. تو ہم مسجد محبت خان سے دوسری مسجد جا رہے تھے، گاڑیاں لگ گئیں، ہم گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے. تو اس طرف شیخ تھا، اس طرف میں تھا. بڑی گاڑی تھی، ہم دو ہی پیچھے تھے. تو وہ پٹھان مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا. اس وقت 54 اور بہت زیادہ ہو تو 1 روپیہ، 84 ڈالر 1 روپے کا تھا اس وقت. تو میں نے انگلینڈ کا سفر کیا نا، 83-84، تو 4 روپے کا ڈالر تھا.